تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور اپنی بے انتہا اکرام و انعامات اور احسانات سے نوازا۔ اس رب نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، دنیا بھر کی نعمتیں ہمارے اور آپ کے سامنے میں ہے جسے ہم لوگ روز محظوظ ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس رب کا بے انتہا کرم اس بات پر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان و ایقان کی دولت سے نوازا اور اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، معجزات اور خلاف عادات جو کام ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ معجزات کا مطلب جس کو سمجھنے سے عقل عاجز ہو، جو آپ کے معمولات کے خلاف ہو، جو انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ چلو متعین معجزہ جو ہم لوگ مانگ رہے ہیں، چشمہ بہانے والا سونے کا عمل نہیں دکھا سکے آپ، تو کم از کم کوئی نشانی تو آپ بتا دیجئے کہ آپ نبی ہیں، اور نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ تو ہوتا ہے، نبوت کے ثبوت میں ہوتا ہے، نبوت کی تقریب میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو عصا دی گئی، ایک لاٹھی دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، وہ جہاں سوتے اس لاٹھی کو گاڑ دیتے، وہ آپ کا باڈی گارڈ ہو جاتا، اسی سے آپ پتے بھی جھاڑ کے بکریوں کو کھلا لیتے تھے، پیاس لگتی اسے گاڑ دیتے، پانی نکلنے لگتا، نل کا کام دے دیتا وہ۔ اسی سے آپ نے دیکھا سمندر پہ مارا، سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، راستہ بن گیا۔ اور اسی لاٹھی سے جادوگروں کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنی لاٹھی رکھ دو زمین پہ، اور وہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بنی کہ سارے جادوگروں کے اژدہوں کو نگل لیا اور کھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا، چمکتا ہوا ہاتھ، جب آستین سے ہاتھ نکالتے تھے ہاتھ سے روشنی پھوٹتی تھی۔ اب اگر وہ کسی گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے وہ گنجا ٹھیک ہو جاتا، کسی مردے کے وہ کہتے قم باذن اللہ، مردہ قبر سے اٹھاتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا۔ تو اس طرح کے بے شمار معجزات تمام انبیاء کو ملے۔ مشرکین مکہ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا جیسے اس دور کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ معجزہ رسول کا پاور، جیسے ہم لوگ کرامتوں کا بخان کرتے رہتے ہیں نا بزرگوں کے، اور یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی طاقت۔ قرآن میں کئی آیتیں میں نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں پڑھ کے سنایا جس میں اللہ نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ۔ یہ خلاف عادات، یہ معجزات جو ہوتے ہیں اس میں رسول کا کوئی پاور نہیں، نبی کا کوئی پاور نہیں، انسان کا کوئی قدرت و اختیار نہیں، کسی ولی اور کسی بزرگ کا نہیں، یہ صرف اللہ کی طرف سے اللہ کی طاقت۔ چنانچہ پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ چلو کوئی معجزہ دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ چلو انہیں دکھاؤ چاند کے 2 ٹکڑے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ مگر اس کے باوجود مشرکین مکہ ایمان نہ لا سکے، انہوں نے آپ کو جادوگر کہا، جبکہ اس معجزے کو دیکھ کر ہندوستان کا ایک بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ مدینہ جب آپ پہنچے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آ کے مسلمان ہوا، اور اس دور کی ایک مسجد آپ کے ہندوستان میں گجرات کے اندر آج بھی ہے، جس کا قبلہ آج بھی بیت المقدس کی طرف ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا قبلہ اس وقت جب اللہ کے رسول مکے میں تھے بیت المقدس تھا، خانہ کعبہ نہیں تھا، اور مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اپنا رخ پھیر لیجئے اور اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیجئے۔ اس دور کی مسجد آپ کے ہندوستان میں ہے، اس کا مطلب مسلمان اس وقت ہندوستان آ چکے تھے۔ جب مسلمان ابھی مکے میں ہی تھے، مدینہ آئے اللہ کے رسول، اس وقت وہ بادشاہ مسلمان ہوا، اس نے یہاں کے مسجد بنائی۔ آج بھی 25 لوگ اس مسجد میں نماز ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں، گجرات کے اندر، جو آپ کے سوشل میڈیا پہ خوب چلا ہے پچھلے دنوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ معجزات اللہ کا پاور ہے، رسول کا نہیں،
اور یہ کہ معجزات سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، معجزات اور کرامات دیکھ کر کے لوگوں کے اندر ایمان نہیں آتا۔ یہ ایمان اور ہدایت محض اللہ کی توفیق ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ جس کو چاہے وہ جنتی بنا دے، توحید کی حقیقت اس کے دل میں بٹھا دے اور وہ موحد بن جائے۔ ورنہ بتیرے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو آج شرک کر رہے ہیں، شرکی عقیدے کو پھیلا رہے ہیں، اور وہ معجزات یا کرامات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر کے جیسے دیکھو یہ ہمارے بزرگ کا پاور و طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کی اس آیت میں کہا ہے، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ۔ یہ معجزات، یہ آیات، یہ نشانیاں، خرق عادت، خلاف عادت، اچانک جو کام ہو جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کی عقل سوچنے سے عاجز ہوتی ہے، یہ اللہ کا صرف پاور ہے۔ اور اے رسول، آپ کو پتہ نہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہو ان کو معجزے دکھاؤ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ ضد اور ہر دھرمی اور عناد کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جب یہ دیکھیں گے اس کے باوجود بھی یہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ وہی ہوا مکے کے اندر۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اب اسلام کو اور ایمان کو مدینے سے باہر نکالنا چاہا۔ نبوت کا 11واں سال تھا، نبوت کا 11واں سال تھا، حج کا موسم آیا، پورے عرب سے لوگ امٹ کر حج کے لیے آتے تھے، اس دور میں بھی جب وہ شرک کر رہے تھے، کیونکہ اسی کو وہ اپنا دین سمجھتے تھے، دین ابراہیمی سمجھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کا طور طریقہ یہ تھا کہ آپ ان حجاج کے بیچ میں، حاجیوں کے بیچ میں جا کر توحید کا پرچار کرتے تھے۔ مکے کے آس پاس میں 3 بڑے میلے لگتے تھے، سارے لوگ مکہ عرب میں آ کر کے اس میلے میں شریک ہوتے تھے۔ ذی قعدہ کی 1 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک ایک میلہ لگتا تھا اوکاز کے اندر، جو نخلا اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ ہے۔ 20 دن تک وہاں رہتے تھے، پھر وہی لوگ اٹھ کر کے مجنہ آتے تھے، خانہ کعبہ کے مکہ کے نچلے علاقے میں ایک میلہ لگتا تھا، جو میلہ چلتا تھا 10 دن تک، ذی قعدہ کی 20 تاریخ سے لے کے 30 تک، اور ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک۔ عرفات کا جو میدان ہے، جبل عرفہ کے پیچھے ایک میلہ لگتا تھا، اس میں یہ سارے لوگ شریک ہوتے، اور 8 ذی الحجہ کو یہ سارے لوگ احرام باندھ کر حج میں شریک ہو جاتے تھے۔ یہ عربوں کا دستور تھا کہ حج کرتے ہوئے وہ کاروبار بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آدمی حج کے لیے جائے اور کوئی کاروبار بھی کر لے، ساتھ میں کچھ فائدہ بھی کما لے، تو یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ اسلام میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا بڑھاوا بھی اس کو دیا ہے کہ اگر تم فائدہ اٹھا لو، کچھ یہاں سے مال ایکسپورٹ کر کے لے آؤ یا کچھ امپورٹ کر لو، تو یہ کوئی برا بھی نہیں۔ جیسے کہ اپنے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کچھ لے آئے وہاں سے یہاں بیچ ڈالا تو لوگ کہتے ہیں یہ حج کرنے تھوڑے گئے تو بزنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ نے اجازت دی ہے قرآن کے اندر۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے بیچ میں جا کر کے توحید کا پرچار کرتے تھے۔ اکثر لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار ہی کیا، کسی نے عمدہ طریقے پہ آپ کی دعوت کو لوٹا دیا، کہا وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کسی نے یہ شرط لگا دی کہ صاحب میں تو قبول کر لوں گا، میرا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد ہم بنیں گے خلیفہ آپ کا۔ کسی نے بری طریقے سے بھی رد کیا۔ اسی حج میں کچھ نیک لوگ آئے تھے عرب کے بڑے بڑے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ایمان دلوں میں ڈالتا ہے اور کیسے ہدایت دیتا ہے، اور بغیر معجزہ ہدایت دیتا۔ اس نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، اس نے کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ نے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے کہ اسلام عرب سے باہر کس طرح نکلا پہلی بار، اور کس طرح سے اللہ نے ہدایت دی۔ مدینے کے ایک بہت بڑے شاعر جو عرب میں کامل کے لقب سے مشہور تھے، پورا عرب ان کا لوہا مانتا تھا، وہ حج کے لیے آئے، اللہ کے رسول ان کے پاس بھی گئے، کیونکہ آپ ہر ایک کے پاس جاتے تھے اور دین کو پہنچاتے تھے، مانے نہ مانے، ہدایت ملے نہ ملے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے رسول تو اپنی بات پہنچاتے تھے۔ ہم اور آپ 2-4 لوگوں کو دین بتاتے ہیں، توحید بتاتے ہیں، اور نہیں مانا تو دل ہمارا ٹوٹ جاتا ہے اور اپنا مشن بند کر دیتے ہیں۔
اللہ کے رسول کی تو ڈیوٹی تھی. اللہ کے رسول گئے, انہیں دین کی باتیں بتائی, توحید بتائی. وہ آدمی شاعر تھا, عقل مند تھا, کامل تھا. اس نے لقمان کی حکمت پیش کی اللہ کے رسول کے سامنے. اللہ کے رسول نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنایا, اور وہ ادیب تھا, زبان آور تھا, شاعر تھا, عرب کا ماہر تھا. قرآن کریم کو سننے کے بعد وہ ایسا مسحور ہوا اور وہ سوچنے میں مجبور ہوا کہ یہ کیسا کلام. آپ قرآن کو پڑھیے, کس قدر آسان زبان ہے اور کس قدر منظم ہے. یفعلون آتا ہے تو پھر اسی کے وزن پر آتے چلا جاتا. جہاں آخر میں لام آیا تو اللہ تعالیٰ اسی وزن پر لاتا ہے پورے سورت کو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. دیکھیے وزن ملتا چلا جا رہا ہے. وارسلہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ہر آیت کے آخر میں لام, ہر لفظ کے آخر میں لام. کتنا باوزن ہے, اور پھر معنی کہیں بگڑتا نہیں ہے. یہ نثر میں نظم ہے, نثر میں نظم ہے. لوگ شاعری کرتے ہیں, قافیہ ردیف کا خیال کرتے ہیں. شعر و شاعری میں قرآن کے اندر وہ کمال ہے کہ لفظوں میں نظم ہے, اور جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بڑی بڑی باتیں ایک دم ہلکے پھلکے انداز میں کہی گئی ہیں. اسی لیے قرآن کو ہر ویکتی سمجھ سکتا ہے, ہر انسان سمجھ سکتا ہے. قرآن کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ اردو جانتے ہیں تو آپ آرام سے اردو ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. آپ جو بھاشا بھی جانتے ہیں اس بھاشا میں ترجمہ موجود ہے. آپ کو یقین نہ آئے, آپ روزانہ 10-5 آیتیں پڑھیے, سمجھیے, اور آپ کو سمجھ میں آئے گا پوری طرح سے. قرآن سمجھنے کے لیے کسی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں, نہ کسی بہت بڑے عالم کی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنا آسان نازل کیا تاکہ اس تک اس کا سب بندہ پہنچ سکے, پڑھا لکھا بھی, جاہل بھی, سب کو ہدایت مل سکے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اور آپ پڑھتے نہیں. اگر ایک آیت بھی روز آپ سمجھ کے پڑھ لیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. آپ پورا پارا پڑھ جائیں گے رمضان میں, روزانہ ایک ایک پارا پڑھیں گے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے کہ بڑی نیکی ہم بٹور رہے ہیں, چونکہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکی کا وعدہ اللہ نے فرمایا, وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر. لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ ایک آیت کو اگر آپ نے سمجھ کر پڑھ لیا تو 100 رکعت نفل کے برابر ثواب ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو تھوڑا پڑھیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں سمجھ کے پڑھیں. نہیں یہ ٹائم 10-20 منٹ اپنے 24 گھنٹے میں سے نکالیے اور ایک آیت کو سمجھ لیجیے. ترجمہ پڑھیے, تفسیر پڑھیے, سمجھیے, پھر آگے بڑھیے. اور اگر اس انداز میں آپ نے قرآن کو پڑھا تو کیا نیکیاں آپ کے حصے میں آئیں گی. آپ 10 کے پیچھے بھاگ رہے ہو, کروڑوں آپ کے پیچھے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. اللہ تبارک, اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت پڑھ کے ان کو سنائی, اور سنتے ہی وہ مسلمان ہو گئے. عرب کے مشہور ادیب, کامل شاعر ایاس ابن معاذ, وہ بھی اچھا یہ بھی مدینے سے تھے, اور ایاس ابن معاذ بھی مدینے کے تھے. نوجوان آئے, انہوں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور سنا, اسلام قبول کر لیا. یہ دونوں لوٹ کے جب گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے, بڑی روایتیں ان کی آتی رہتی ہیں حدیثوں میں. ابو ذر غفاری بھولے بھالے سیدھے سادھے نوجوان, گاؤں میں رہتے تھے. مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ایک قبیلہ تھا, اس میں رہتے تھے, بنو غفار کے اندر. انہوں نے بتا دیا ان کو. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا, جا کے دیکھ کے آؤ, اس آدمی سے مل کے آؤ جو آدمی کہتا کہ میرے پاس اوپر سے آسمان سے خبریں آ رہی. ان کے بھائی آئے, اللہ کے رسول سے ملے, جا کے بتایا اپنے بھائی, بڑے بھائی کو کہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں وہ, بڑے اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں. انہوں نے کہا ما شفیتنی, تو نے مجھے آسودہ نہیں کیا, میں جو چاہتا تھا. اب خود ستو بادا پانی اٹھایا, خود چل پڑے, خانہ کعبہ میں پہنچ گئے, مکہ پہنچ گئے. بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا. اب وہ کہیں تو کس کو کہیں کہ محمد کا پتہ بتاؤ, پٹائی ہو جاتی نا, کیونکہ مکے کا ماحول تو وہ تھا کہ کسی بھی مسلمان کو دیکھ دے کے مارتے تھے وہ, اور اگر اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی آ جائے تو اس کو تو بڑی سزا دیتے وہ. چنانچہ ابو ذر غفاری نے ڈیرا ڈال دیا خانہ کعبہ میں, اور وہ ایک ایک کا چہرہ دیکھتے تھے آنے جانے والوں کا, کون ہو سکتا, مگر وہ پہچان نہ سکے کسی کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نوجوان تھے, نوجوان کے 10-12-13 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی اس وقت. وہ خانہ کعبہ میں آئے, انہوں نے دیکھا یہ آدمی کئی دن سے پڑا ہوا ہے یہاں,
اچھا उनका یہ تھا کہ حضرت علی کو دیکھ کر کچھ تاڑ سے گئے وہ کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو. جب وہ اپنے گھر کو چلے تو یہ پیچھے پیچھے پھر واپس آ گئے اپنے ڈیرے میں سو گئے. 2-3 دن تک ایسا ہوا. آخرکار حضرت علی نے جا کر اکیلے میں ان سے کہا کہ بھئی تم ہو کہاں کے, کیوں آئے ہو, مقصد کیا ہے, کیوں ہو یہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک وعدہ کرو اور پکا وعدہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں گا. کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. کہا مجھے محمد نامی شخص سے ملنا ہے جو بتاتا ہے کہ ہم رسول ہیں. حضرت علی نے کہا برحق بات, ایک دم صحیح بات, وہ رسول ہیں, آسمان سے خبریں آتی ہیں. کہا مجھے ملاؤ ان سے, بس ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا دیکھو خطرات تو بہت ہیں, میں جب یہاں سے چلوں تو تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا, اور جہاں میں خطرہ محسوس کروں گا وہیں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا, اور تم نکلتے رہنا آگے. پھر جب میں چلوں تو میرے پیچھے پیچھے آ جانا. بڑی نگرانی کرتے تھے مکے والے, ایک ایک توحید والے کی نگرانی ہوتی تھی. کیا حالات تھے سوچیے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنی آزادی دے رکھی ہے, اور ان حالات میں بھی ہم اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے, ہم مسلمان نہیں. بہرحال وہ اس طریقے سے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے, اللہ کے رسول سے باتیں ہوئیں اور ایمان لے آئے, توحید کو قبول کر لیا. توحید کو قبول کرنے کے بعد عالم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم مسلمان ہو گئے ہو, توحید تمہاری سمجھ میں آ گیا, اللہ ایک ہے, میری رسالت کو تو نے اقرار کر لیا, اب اچھی کام کو کرنا, برے باتوں سے دور رہنا. اور کہا اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کرنا, جاؤ اپنی قوم میں تبلیغ کرو. وہ جوش, وہ جذبہ جوان کا, وہ خانہ کعبہ میں آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول سے وہی کہا کہ آئے تھے کہ قسم خدا کی میں تو اس کو اعلان کر دوں گا خانہ کعبہ میں جا کے. آئے ہو خانہ کعبہ کے اندر, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا نعرہ لگا دیا. لوگ پیچھے پڑ گئے, بڑی پیٹائی ہوئی, بہت مارا لوگوں نے, یہاں تک کہ وہ لیٹ گئے. رسول اللہ کے چچا جو عباس تھے انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے آگے بچایا, اور اودھے آپ کے اوپر لیٹ گیا. کہا رے مکے والوں تمہاری تباہی اور بربادی ہو, تم جانتے نہیں ہو کون ہے, قبیلہ غفار کا آدمی ہے. اور ہم لوگ تجارت کرنے جو ملک شام جاتے ہیں مال لے کے, یا مال لے کے جو آتے ہیں وہ اسی قبیلے کے پاس سے ہو کے راستہ گزرتا ہے, کوئی بچ کے نہیں آئے گا. پھر مکے والوں نے چھوڑا. اگلے دن پھر ان کو ہوش آیا, اور پھر وہی کھڑے ہوئے, پھر نعرہ لگانا شروع کر دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پھر قوم نے مارا, پھر حضرت عباس نے بچایا. اس طریقے سے بچ بچا کے وہ وہاں سے آئے. دیکھیے مدینے سے باہر نکل رہا ہے اسلام, دوسرے علاقوں میں چلا جا رہا ہے. طفیل ابن عمر دوسی, قبیلہ دوس کے سردار, یمن کے رہنے والے, اپنے وقت کے بڑے مشہور آدمی, اپنے قبیلے کے سردار راجہ, حج کے لیے آئے. بڑے احترام سے ابو جہل نے ان کو بٹھایا, کھلایا پلایا, مکے کے سرداروں نے, اور نصیحت کی. محمد نام کا ایک جادوگر ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے, اس سے دور رہیے گا, اس کی باتیں نہ سنیے گا. انہوں نے اپنے اسلام کا واقعہ بیان کیا کہ ہم اتنے محتاط تھے کہ جب طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے تو روئی کان میں ٹھوس لی ہم نے, دونوں طرف سے, دونوں کانوں میں روئی ٹھوس لی تاکہ محمد کی آواز نہ آئے. کیونکہ اللہ کے رسول اکثر خانہ کعبہ میں ہوتے تھے, کھڑے ہو کے نماز پڑھتے, تلاوت قرآن کرتے, اور کئی لوگ تلاوت قرآن سے متاثر ہوتے تھے. چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھوس لی, طواف کرنے لگے, اور دوران طواف قرآن کی آواز آ گئی. یہ قرآن جو ہے بڑی چیز ہے صاحب, یہ معجزہ ہے. حضرت موسیٰ کو لاٹھی دی گئی, حضرت عیسیٰ کو ید بیضہ دیا گیا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سا معجزہ ملا, تو آپ نے فرمایا میرا معجزہ یہ قرآن. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ ان کے معجزات چلے گئے نا. اب تو ید بیضہ موجود نہیں, وہ لاٹھی موجود نہیں. اللہ کے رسول قیامت تک کے لیے رسول ہے, آخری رسول ہے. آپ کا معجزہ ہمیشہ رہے گا. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے بڑے معجزات ہیں جو آپ نے دیکھا سنا ہوگا, وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ صحابہ کو پیاس لگی اور آپ نے انگلیاں ایسے رکھ دی پانی میں اور فوارے چھوٹ گئے پانی کے. سنا ہے نا آپ لوگوں نے, ایک جنگ کے موقع پر لوگ پیاسے ہو گئے, پانی ختم ہو گیا, تو آپ نے ایک برتن میں یوں ہاتھ رکھا اور چشمے کی طرح سے پانی جاری ہوا.
बुखारी शरीफ में एक मौजज़ा आता है कि पानी खत्म हो गया सफर में, एक दूसरे सफर में, तो अल्लाह के रसूल ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और एक सहाबी को भेजा, जाओ पानी के लिए तलाश करो। वो बहुत दूर तक आए, एक औरत मिली जो बशकीज़ा लाद के ला रही थी अपने ऊँट पे पानी का। उस औरत को रोका, पूछा पानी कहाँ है? कहा यहाँ से 24 घंटे का सफर है। चुनांचे हजरत अली उस औरत को लेके अल्लाह के रसूल के पास आ गए। कहा कि अल्लाह के रसूल से 24 घंटे का सफर है यहाँ से पानी का, न पीने के लिए पानी किसी सहाबी के पास, न वजू के लिए पानी। अल्लाह के रसूल ने उस बर्तन में हाथ रख दिया और सारे सहाबी से कहा पानी भर लो, पी लो, जिसको जो जरूरत हो पानी पूरी कर लो। और उसके बाद दोनों बर्तन को दोनों भरा हुआ रहा उसका, दोनों बर्तन में पानी की कोई कमी नहीं आई। और आपने उस औरत को कुछ तहफ़ दे के भेजा, कुछ तोहफे जमा किए उसके लिए और तोहफे दे के भेजा। इस तरह के मौजज़ात तो बहुत ज्यादा है। आप एक मौके पर जंग से लौट रहे थे, खाना खत्म हो गया, खजूर नहीं रहा, सहाबी गुठली चूस चूस के जी रहे थे, कई दिन का सफर था। चुनांचे इरादा किया सहाबा ने कि चलो 1-2 ऊंट ज़बह करके पकाते हैं, फौज भूखी रहेगी, सब लोग खा पी लेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत अक्लमंद थे, उन्होंने कहा इस तरह तो सवारी कम पड़ जाएगी और अरब में पैदल चलेगा कैसे आदमी, रेगिस्तानी इलाका है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की हजरत अली ने, अल्लाह के रसूल हम लोगों के पास जो कुछ भी बचा हुआ है हम एक जगह जमा कर देते हैं, आप अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला उसमें बरकत देते हैं। अगर हमने सवारी ज़बह करना शुरू किया, मदीना तो बहुत दूर है, जाते जाते हम लोग पैदल हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कर लो ऐसा। चमड़े का एक दस्तरखान बिछाया गया, उस जमाने में चमड़े का ही बिछौना होता था, चमड़े का ही दस्तरखान होता था, कपड़े तो बहुत कम होते थे। चुनांचे चमड़े का एक लता बिछाया गया और सारे सहाबा जिनके पास जो बचा था लाला के रखना शुरू किया। अक्सर सहाबा के पास तो खजूर की गुठली ही रहती थी, उसी को चूस के टाइम पास कर लेते थे, जैसे मैंने खा लिया हो। और जिनके पास सत्तू था, जो बचा था, लाके एक जगह जमा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से दुआ फरमाई, इतना खाना बढ़ा। सहाबी का बयान है, हदीस के रावी का बयान है कि हम लोगों ने जम के खाया और हम लोगों ने अपना तोशा दान भर भी लिया आगे के लिए, अगले सफर के लिए हमने भर भी लिया, खूब स्टोर कर लिया और खूब खाया और वो खत्म नहीं हुआ। इस तरह के मौजज़ात तो बहुत हैं जो आपके हुए, आपके सामने ज़ुहूर पजीर हुए। 300 सहाबा ने खाना खाया था। याद होगा जंग खंदक जब खोदा जा रहा था, मक्का पर जब, मदीने पर जब हमला और हुए, पूरे अरब मिलकर के मुसलमानों का निशान मिटा देने के लिए, अल्लाह के रसूल को ख़त्म करने के लिए 5वीं हिजरी में जंग हुई थी। पूरा अरब उलट के आ गया था। उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 500 थी, मदीने में आ चुके थे। तो अल्लाह के रसूल ने मदीने को बचाने के लिए मदीने की एक तरफ खंदक खोदना शुरू किया। 3 तरफ से तो पहाड़ है, उधर से तो आ नहीं सकता फौज, दुश्मन हमला कर नहीं सकता। आगे वाला रास्ता जो खुला हुआ था उस पर खंदक खोदना शुरू किया। हज़रत सलमान फारसी के मशवरे पे उसमें आग जलाई गई। मुसलमान खंदक खोद रहे थे और गुर्बत का ये आलम था कि एक सहाबी ने अपना पेट खोल के दिखाया अल्लाह के रसूल को कि अल्लाह के रसूल भूख से अब खोदा नहीं जा रहा है, पेट पे उनके पत्थर बंधा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने अपना उठा के दिखाया, 2 पत्थर बंधे हुए। ये हालत थी गुर्बत की। एक सहाबी अनस है, उन्होंने देखा, नाम तो याद नहीं सहाबी का, मालूम सहाबी गालिबन अनस है। उन्होंने देखा और उनके ऊपर अजीब कैफियत हुई, भागे हुए घर गए और अपनी बीवी से कहा कुछ है घर में खाने के लिए, अल्लाह के रसूल की दावत कर देते, भूखे हैं अल्लाह के रसूल। उन्होंने कहा घर में तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा 1 किलो के बराबर लगभग जौ है, उसे पीस लेते हैं, बकरी का एक बच्चा है ज़बह कर लेते। चुनांचे ऐसे ही हुआ। आकर के उन्होंने कान में अल्लाह के रसूल से कह दिया कि अल्लाह के रसूल आपकी और आपके साथ एक साहब सिद्दीक अकबर को ले लीजिएगा, दावत है। सोचा 2 आदमी तो खा ही लेंगे। और अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, सुनो साथियों, सहाबियों, सबकी दावत है अनस के। वो मुसलमान थे, सहाबी रसूल थे, घबराए नहीं। हमारी आपकी तरह घबरा जाते हम और आप कहते कि क्या होना है, वो कहते भाई अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा अनस से कि देखो जब तक मैं ना आऊं रोटी ना पकाना और जब तक मैं ना आऊं गोश्त ना चढ़ाना।
चुनांचे 300 सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल जब गए खाने के टाइम पे घर, आटा गुधा गया, आपने लुआबे दहन रख दिया, थूक रख दिया, और वो गोश्त जो चढ़ा हुआ पक रहा था उसके में अपना थूक रख दिया और खिलाना शुरू किया सहाबा को। 300 सहाबा ने भरपेट खाया, घर वालों ने खाया, अल्लाह के रसूल ने खाया। रावी का बयान है कि गोश्त भी यूं ही उबल रहा था और आटा भी यूं ही मौजूद था। इस तरह के तो बेशुमार मोजज़ात हैं, मगर ये मोजज़ात हमारे यहाँ मोजज़ात नहीं कहलाते, काउंट नहीं होते हैं। ये तो मुसलमानों की मदद के लिए, नबी की ताईद और तौसीक के लिए इस तरह के बेइंतहा मोजज़ात है अल्लाह के रसूल की जिंदगी में। रसूल का जो मोजज़ा है वो कुरान है, कुरान जो हमारे आपके घरों में है, ताकों में सजे हुए हैं, गर्द से अटे हुए हैं, जिनको हम और आप पढ़ते नहीं। यह है मोजज़ा। तुफैल इब्न उमर दोवसी यमन से आए हज के लिए, चुनांचे वो तवाफ कर रहे थे, कान में रुई ठुसी हुई थी, उन्होंने थोड़ी सी आवाज कुरान की सुन ली, उनके दिल में ख्याल आया क्या हरज है, चल के आज बात करते हैं, मैं तो अक्लमंद हूं और अब के माने हुए आदमी हूं, अगर अच्छी बात हुई तो मान लेंगे, नहीं होगी रद्द कर देंगे। चुनांचे वो भी पीछे पीछे अल्लाह के रसूल के घर आ गया, अल्लाह के रसूल को बताया कि आपके बारे में मक्के वाले ये ख्यालात रखते हैं, उन्होंने मुझको रोका है आपसे मिलने से, आप जादूगर हो, आखिरी चक्कर क्या, मैंने आपकी आवाज सुनी है, कुरान सुना है, कुछ हमको लगा अजीब सा कलाम। अल्लाह के रसूल ने एक पूरी सूरत पढ़ के सुनाई और सुनने के बाद दिल की कैफियत बदल गई, उसी वक्त उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और कहा फिर तुफैल इब्न अमर दोसी से अल्लाह के रसूल ने अपने कबीले में जाओ, यमन जाओ लौट करके और वहां दावत का काम करना। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल कुछ निशानी की दुआ कर दीजिए अल्लाह से कि मेरे साथ कोई निशानी भी हो, लोग मेरी बात माने। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, चेहरे से रोशनी फूटने लगी। जब वो करीब गए यमन तो चेहरे से रोशनी फूट रही थी। उन्होंने सोचा कहीं लोग बदफाली न ले लें, कहीं लोग बदशगुनी ना ले ले, होता है ना अपने यहाँ बदशगुनी, कुछ हो गया तो बदशगुनी। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इस रोशनी को तो मुंतकिल कर दे। अब वो रोशनी मुंतकिल हो गई उनकी लाठी में। चुनांचे उन्होंने दावत का काम किया, उनकी बीवी सबसे पहले मुसलमान हुई, उनके अब्बा सबसे पहले मुसलमान हुए। और जब मदीना आप हिजरत करके पहुंचे, और जब वो पहुंचे हैं हिजरत करके मदीना, तो 70 खानदान आपके साथ आए इस्लाम में। यमन के 70 खानदान ने इस्लाम कबूल किया था आपके हाथ पर, ये सहाबा थे। तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस्लाम को कबूल करने के लिए मोजज़ात नहीं चाहिए, नेक दिल चाहिए, हिदायत का मुतलाशी दिल, अपने अंदर जज्बा हो कामयाबी का, आपके अंदर खूबियां हो, अल्लाह ताला हिदायत देगा। आपके अंदर तलाश हो, जुस्तजू हो, इस्लाम को समझने की, तौहीद को समझने की लगन हो, अल्लाह आपको हिदायत देगा। अगर आप ये समझते रहे, जिद और इनाद में पड़े रहे कि मैं बरहक हूं, मैं जहां हूं वो ठीक है, सब गलत है, तो आप हिदायत नहीं पाएंगे। हिदायत पाने के लिए जरूरी है कि आपका दिल मोम हो, आपके अंदर जुस्तजू हो, तलाश हो, हक क्या चीज है, कुरान क्या है, रसूल की जिंदगी क्या है, अल्लाह तबारक व तआला को समझिए। आपने इस दुनिया को पैदा फरमाया, रब्बे करीम ने, वो किस तरह पैदा फरमाया, क्यों पैदा किया उसने, हम क्यों मर जाते हैं, क्यों वो जिंदगी देता है, क्यों हम में कोई गरीब है, क्यों अमीर है, कोई पढ़ा है, कोई जाहिल, इसमें हिकमतें हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अगर मैं चाहता तो सबको अमीर बना देता, लेकिन ये दुनिया नहीं चलती। अगर सारे अमीर होते तो कोई किसी के काम नहीं आता, न कोई बिल्डिंग बन पाती, मजदूर के पास भी इतना ही पैसा होता, राजमिस्त्री के पास भी इतना ही पैसा होता, ये दुनिया चलती ही नहीं। आप हर एक काम, मतलब मुख्तलिफ काम हम और आप करते हैं, और सारे काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सबको सबका मोहताज बना रखा, सबकी जरूरत सबसे पूरी होती है। इस तरीके से हमारा ये समाज चलता है, ये दुनिया चलती है, और अल्लाह ताला का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता, भले हम समझ ना सकें उसको, क्योंकि हमारे पास अकल भी थोड़ी है, हमारे पास जो कुछ भी है वो काम चलाओ। हम उतना ही सोच सकते हैं कि अपना भला कर सके, किसी पड़ोसी का भला कर ले, अपने भाइयों का भला कर ले। तो इस्लाम को समझिए, इस्लाम वो दायमी पैगाम है जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी, इस दुनिया में एक वक्त बना देगी और आखिरत में आप कामयाब होंगे।
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح توحید سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی تلاوت قرآن کرنے کی اور اللہ کی باتوں کو مان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رسول کی اتباع اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ.